اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے تھے نان پارا کے، یو پی میں ایک جگہ ہے نان پارا، بہرائچ کے قریب، اور وہاں سے وہ صاحب آئے اور کہا کہ اعلیٰ حضرت اچھے اشعار لکھتے ہیں۔ اور نان پارا کے ایک نواب صاحب تھے، نوابوں کا دور تھا، بڑے جو اپنے اپنے علاقے کے گورنر کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ نواب صاحب کی شان میں کچھ اشعار میں اعلیٰ حضرت سے لکھوا لوں، کیونکہ ان کے اشعار کی توتی بولتی ہے، بہت اچھی اردو میں اعلیٰ حضرت اشعار لکھتے تھے۔ کہا ان سے میں کچھ اشعار لکھوا لوں تو مجھے نذرانے بھی مل جائیں گے۔ پہلے کا سسٹم بھی ایسا تھا کہ بادشاہوں کے سامنے شاعر پڑھتے تھے اور ان کو وہ نذرانے دیا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھتے ہوں گے کئی شاعر سیٹھوں کے آس پاس کھڑے ہو کر کے ان کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان پر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہوتی۔ ہاں، حضور کی شان میں پڑھو تو لوگوں میں جوش کم ہے، پیر صاحب کی شان میں پڑھو تو اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ نظام شاعروں کا بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، کہا ہمارے ایک نواب صاحب ہیں، آپ چند اشعار لکھ کر کے ہمیں دیجئے تاکہ میں ان کی شان میں پڑھوں تو مجھے کچھ نذرانے دیں، نان پارا کے رہنے والے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کا کلام، ان کی بات سنی اور اس کے بعد قلم اٹھایا اور پھر لکھنا شروع کیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کس کی شان میں لکھ رہے ہیں؟ پورا حضور کی شان میں لکھ رہے ہیں، پورا نبی پاک کی شان میں۔ پھر وہ اشعار ایسے ہیں کہ آپ سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میرے آقا کی شان میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ایک جان فدا کر دوں یا رسول اللہ آپ کے نام پر، کروں تیرے نام پہ جان فدا، اور ایک جان فدا کرنے کے بعد جی بھر نہیں رہا ہے، دونوں جہاں آپ کے نام پر فدا کر دوں۔ اور اس کے بعد کہتے دونوں جہاں فدا کرنے پر بھی جی نہیں بھرتا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے نہیں جو آپ کے قدموں پہ لا کے رکھ دوں، کروں کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ اس کی تشریح میں بتایا تھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، اس حمد کا آخری مصرع ہے۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا حمد میں یہ کیا جملہ ہے، یہ کیا جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا اولیاء اکرام میں، ولیوں میں ایک صفت ہوتی ہے قطب الارشاد۔ قطب الارشاد اس ولی کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کے سارے اولیاء کا حاکم ہوتا ہے، اپنے علاقے کے اپنے زمانے کے اولیاء کا حاکم ہوتا ہے، اور جتنے دوسرے اولیاء ہیں اس وقت کے وہ سب قطب الارشاد کا حکم مانتے ہیں، وہ جو بھی حکم دے ان کو وہ سب اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا مقام قطب الارشاد کا تھا، قطب الارشاد کا تھا۔ ایک دن اچانک انہوں نے سارے اولیاء کو جو ان کے زمانے کے تھے حکم دے دیا کہ آج تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا کام ہے رضا کا دل ڈھونڈ کے لاؤ، میرا دل کہاں ہے۔ اسی کو اشعار میں بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدا۔ کون چرا لے گیا، کہاں گیا ہے دل؟ اب جو مردان حق تھے، جو اولیاء وقت تھے، سب اس دل کو ڈھونڈنے پر لگ گئے اور سب ڈھونڈ کر کے آئے۔ پھر آ کر کے انہوں نے جو جواب دیا وہ اعلیٰ حضرت نے پھر دوسرے شعر میں لکھا۔ سب نے آ کر کے کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا۔ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا، تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے۔ اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر۔ طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں۔ حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک، کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھیں،
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے. یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں، ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی ہے. ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا، اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آتی. آج اس طاقت کی طرف آؤ، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں. ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں. ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذکر کو قبول کرے گا. رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں. ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں. ذکر الہی، اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر. آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو. ایک ہی جملے پر توجہ دیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ دوسرے پارے کی آیت ہے. تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے. اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اللہ جس بندے کو یاد کرے، کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے ہو؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے. جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں. اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد ہے. جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا. اور پھر دوسری چیز اس کے آداب ہیں. اس کے آداب میں یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا، سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے. صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے. جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا، اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں. بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہوگی. تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے. کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے. روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا. نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی. کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی. وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے. اسی طرح میرے عزیزو ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے. یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں. سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں. کبھی نیند آئی، کبھی بغا سے آئے، جمائیاں آئیں، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کا دل حاضر نہیں رہتا. اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرے اور خود اپنے طور پر ذکر کو بجا لاتا رہے. یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں کھڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، اولیاء کاملین میں سے سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اذکار ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہر لفظ پر ہو کہتے تھے، ان کے نعتیہ کلام ہے، ان کے حمد کے پوری کتاب ہے. ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جس میں آخر کا حرف ہو نہ ہو.
ہر شعر ختم ہوتا ہے لفظ ہو پر، جس کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ ان کے ہو کی طاقت اتنی تھی کہ سلطان باہو کے والد پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، غیر مسلموں نے پابندیاں لگائی تھی کہ تمہارے بیٹے کو باہر بازار میں مت چھوڑنا۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب یہ بازار پر نکلتے، جس راستے سے جاتے، لوگ جو جو دیکھتے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ سلطان باہو کے ہو کے ذکر کی بڑی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے وہ غوث ہیں، وہ وہاں کے یوں سمجھ لیں کہ بر اعظم افریقہ کے وہ غوث ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ۔ حضرت شرف الدین بوصیری جن کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، مولایا صلی وسلم، ان کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں، امام بوصیری کے پیر و مرشد ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مصر میں آرام فرما ہے۔ ان کے اذکار ایسے ہیں، ان سے منقول ہے کہ جس نے یہ ذکر کیا یا حی یا قیوم، سب کے دل مر جائیں گے مگر اللہ اس کا دل زندہ رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بزرگان دین سے اور جو مجھے اجازت ہے میرے مشائخ سے، وہ میں ذکر کرانے کی کوشش کروں گا، اور آپ ہمتاً تمام جسم و روح کے ساتھ حاضر ہو کر کے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جگہ جگہ بیانات سے زیادہ، جلسوں سے زیادہ ذکر کی مجلسیں سجانے کی کوشش کریں۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس میں روح کی غذا ہے۔ بیان ضرور سنیں آپ، جلسہ ضرور کریں، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں ذکر کی یہ غذا بھی دینی چاہیے۔ یوں ہی ہوتا ہے، اگر سمجھ لیں کہ میں کنٹینیو آپ کو مہینے بھر بیان کیا اور کبھی ذکر کی مجلس کی طرف نہیں لایا، تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنے گھر پہ بلا کر کے آپ کو پاؤ اور روٹی کھلاتا رہا، کبھی سالن دیا ہی نہیں، جاؤ اسی پر گزارا کر لو۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ذکر کی مجلس یہ مغز ہے روح کی، اور مغز کو چھوڑ کر کے پھر ہمارے دل میں تقویت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے، ہمارے دلوں میں مولا اپنی خشیت اور اپنا خوف پیدا فرمائے۔